ویلکم ٹو دا گوگل کلاس سیکنڈ ایئر. آج ہم جو آرٹیکل پڑھیں گے اس کا نام ہے سموگ. اب سموگ کیا چیز ہے جی؟ پہلے ڈیفینیشن. سموگ از اے کمبینیشن آف سموک اینڈ فاگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سموگ ہوگا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا. ایک دھواں جسے سموک بولتے ہیں اور دوسرا فاگ جسے ہم دھند کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے فضا میں دھند ہوگی تو اس میں اگر دھواں بھی شامل ہو جائے تو پھر ہم ایسی دھند کو، ایسی فاگ کو ہم سموک کہہ دیتے ہیں. تو اس میں جو ایس ایم ہے یہ سموک کا اشارہ دے رہا ہے اور آگے او جی جو آ رہا ہے یہ فاگ کا اشارہ دے رہا ہے. تو یعنی سموک بھی ہے اور فاگ بھی ہے، اور دونوں سے جو مکسچر فضا میں بنا ہوا ہے اس کو ہم سموک بولتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فاگ تو آپ کو پتہ ہے فضا میں سردیوں میں کنڈنسیشن ہوتی ہے، ویپرز فضا میں آ جاتے ہیں، سردیوں میں ٹیمپریچر لوور ہوتا ہے. اس کنڈنسیشن کی وجہ سے فضا میں ہمیں ایک دھند نظر آتی ہے ڈیو ٹو کنڈنسیشن. یہ ونٹر میں زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں. اب اگر کوئی انڈسٹریل ایریا ہے تو اس میں کوئی فیکٹریز وغیرہ ہیں تو وہاں سے دھواں بھی نکل کے جا رہا ہے، تو یہ دھواں بھی اس فاگ میں اگر مکس ہو گیا تو پھر اس کو ہم سموک بولتے ہیں. تو یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا کہ سموک جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. ناؤ وی کم ٹو دا ٹائپس آف سموک، کہ سموک جو ہے اس کی ٹائپس جو ہیں وہ کتنی ہیں. تو آپ کو سکرین پہ سموک کی ٹائپس جو ہیں ناظرین وہ نظر آ رہی ہوں گی. سموک کی دو ٹائپس ہیں جی. ایک کو بولتے ہیں انڈسٹریل سموک اور دوسرے کو بولتے ہیں فوٹو کیمیکل سموک. فرسٹ آف آل آئی ول ٹاک اباؤٹ انڈسٹریل سموک. انڈسٹریل سموک جو ہے یہ کیسے کہتے ہیں؟ اب انڈسٹریل سموک جو ہے جی ڈیفینیشن میں پہلے آتے ہیں کہ انڈسٹریل سموک کیا ہے. اٹ از اے کمبینیشن آف smoke and fog which causes brownish coloration in the atmosphere over industrial area. تو ڈیفینیشن سے واضح ہو گیا ہے کہ اس میں سموک بھی ہوگا، دھواں بھی ہوگا. ذرا انڈسٹریل ایریا سے جو انڈسٹریزیں کام کر رہی ہیں ان کی چمنیاں جو ہیں وہاں سے ایگزاسٹ گیسز نکل کے جا رہی ہیں سموک کی فارم میں، یعنی دھواں بھی جا رہا ہے اور فاگ بھی موجود ہے. دونوں کے ملنے سے فضا میں ایک براؤنش ٹینٹ بنے گا. براؤنش کلریشن اسے کہتے ہیں. فضا میں ایک بھورے رنگ کی فضا میں ایک لیئر بنے گی ایٹماسفیئر کے اندر، اسپیشلی انڈسٹریل ایریاز کے اوپر. تو پھر ہم اسے کہتے ہیں جی کہ یہ فضا میں جو ہے وہ انڈسٹریل سموک جو ہے وہ فضا کے اندر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو یہ انڈسٹریل سموک کے بارے میں تھا کہ انڈسٹریل سموک جو ہے وہ کیسے بنتا ہے. ناؤ سورسز آف سموک، کہ سموک کی سورسز جو ہیں وہ کون سی ہیں جی. تو سموک کی سورسز میں آپ پائیں گے نمبر ون کمبشن آف کول. آپ اسٹوڈنٹ دیکھیں بعض چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی. اگر آپ غور سے لیکچر سنیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی کہ کچھ کنٹینیوٹی ہے، کچھ پچھلی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ نئی چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو کے جا رہی ہیں. جیسے کمبشن آف کول کو ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، ادھر بھی یہی چیز ہوگی کہ جب کوئلہ جلتا ہے فضا میں تو ظاہر فضا میں سموک جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، نکلتا ہے اور وہ فاگ میں مکس ہوتا ہے انڈسٹریل ایریا میں. تو پھر یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ سموک فضا میں بن رہا ہے ڈیو ٹو کمبشن آف کول. نمبر ٹو برننگ آف فاسل فیول. اب برننگ آف فاسل فیول میں پھر وہی ہے کہ فاسل فیول کا پہلے بھی تعارف ہو چکا ہے کہ زمین کے اندر سے نکلنے والا فیول لائک پیٹرولیم ہے، نیچرل گیس ہے یا کول ہے جسے کوئلہ کہتے ہیں، اس کو فاسل فیول کہتے ہیں. اور یہ فضا میں تینوں میں سے کوئی بھی چیز فضا میں جا رہی ہوگی تو یہ جو ہے فضا میں سموک بنائے گا انڈسٹریل ایریا میں
اسموک جو ہے اس نے بنانا ہے، کیونکہ یہ اسموک کی شکل میں اس سے ویسٹ گیسز نکلیں گی اور فوگ میں شامل ہو کے اسموک بنے گا۔ نمبر 3، برننگ آف نیچرل گیس اینڈ آئل۔ اب نیچرل گیس فضا میں جو ہے وہ بن رہی ہے، اور نیچرل گیس جو ہے فضا میں جل رہی ہے، اور آئل بھی فضا میں جل رہا ہے۔ تو نیچرل گیس اور آئل دونوں کو اگر آپ کہیں تو یہ پھر فاسل فیول ہی آئے گا آلموسٹ، اور فضا میں ان کے جلنے سے وہی ویسٹ گیسز بنیں گی جو کہ فوگ میں مکس ہوں گی، اور یہ اسموک کا باعث جو ہے بنیں گی۔ تو یہ تو جی سورسز آف اسموک 3 ہیں: کمبشن آف کول، فاسل فیول، اور برننگ آف نیچرل گیس اینڈ آئل۔ اسٹوڈنٹ اب ہم بات کریں گے کمبشن آف کول، کہ کول جو ہے وہ کمبشن جو ہے کیسے کرتا ہے۔ دا کول از اے کمپلیکس سبسٹینس میڈ اپ آف کاربن کنٹیننگ میٹیریل، اٹس برننگ پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ۔ یعنی کول جیسے کوئلہ آپ کہہ لیں، یہ ایک کمپلیکس قسم کا سبسٹینس ہے، ظاہر اس میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کاربن کے علاوہ، مین انگریڈینٹ جو ہے وہ اس کے اندر کاربن ہوگا، اور یہ جب جلے گا فضا میں، جیسے کہ ریئیکشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئلہ جب فضا میں جلتا ہے تو کوئلہ جو ہے اس کو کاربن لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور آکسیجن جو ہے یہ ایئر کی جگہ ہے۔ تو کول آپ کاربن کو سمجھ لیں، سی جو لکھا ہوا ہے پلس O2 ایئر کو سمجھ لیں، یعنی کول پلس ایئر، یعنی کوئلہ فضا میں جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آگے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ بنتی نظر آتی ہے۔ تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ظاہر ہے ویسٹ گیسز کے ساتھ جو ہے وہ فضا میں شامل ہو کے سموک کا کنٹریبیوٹر بنے گی، یعنی سموک جو ہے اس کے بنانے میں یہ حصہ لے گی۔ نیکسٹ آتا ہے جی کمبشن آف فاسل فیول۔ اب پھر موڑ کے ساری وہی چیزیں آ رہی ہیں بٹ ود لٹل چینج، کچھ اس میں ماڈیفیکیشن آ رہی ہے۔ کمبشن آف فاسل فیول پہلے بھی پڑھ کے ہیں کہ پیٹرولیم ہے، کول ہے، کوئلہ ہے، اور نیچرل گیس ہے، جب یہ فضا میں جلتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ساتھ کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ موسٹ آف دا فاسل فیول کنٹین اسمال اماؤنٹ آف سلفر، اب یہاں پہ سلفر کی ذرا بات نئی آ گئی ہے، دیز آن کمبشن فارم سلفر ڈائی آکسائڈ۔ تو پہلے تو یہ تھا نا فاسل فیول جلتا ہے اور ویسٹ گیسز نکلتی ہیں، اب فاسل فیول میں کہتے ہیں جلنے سے جو ویسٹ گیسز اور نکلتی ہیں، تو فاسل فیول میں کچھ تھوڑی مقدار میں سلفر بھی ہوتی ہے، تو زیادہ تو ظاہر ہے کاربن ہوتا ہے، تو کاربن ڈائی بنا کے جاتا ہے، لیکن جو سلفر اس میں شامل ہوگی وہ پھر سلفر ڈائی بنا کے جائے گی، جیسے ریئیکشن میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا S+O2 ایرو آگے SO2 ہے، یعنی سلفر آکسیجن سے ملتی ہے اور سلفر ڈائی بناتی ہے۔ تو فضا میں جدھر فاسل فیول کاربن ڈائی پھینک رہا ہے، بھیج رہا ہے فضا میں، وہاں پہ وہ SO2 جو ہے فضا کے اندر بنا کے وہ بھی بھیج رہا ہے۔ تو ابھی SO2 جو ہے مین کردار جو ہے آگے اس میں آگے ادا کرے گی۔ تو یہاں پہ تھا جی کہ فاسل فیول میں سلفر بھی ہوتی ہے، اور سلفر ڈائی آکسائڈ فضا میں بن کے جا رہا ہوتا ہے جب فاسل فیول کمبسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جل رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اب آتے ہیں فارمیشن آف اسموک کی طرف۔ اسموک بنتا کیسے؟ انڈسٹریل اسموک اکرز وین دا اسموک اینڈ SO2 produced from burning coal merge with the fog and create brown colored haze۔ اب اس میں کیا ہے جی، کہتے ہیں انڈسٹریل اسموک اس وقت بنتا ہے جب کہ انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں اسموک اور SO2 اور انڈسٹری سے نکلنے والی سلفر ڈائی آکسائڈ، یہ دونوں بنتے ہیں کب؟ جب کول جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسموک اور سلفر ڈائی آکسائڈ دونوں مرج ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں فوگ کے ساتھ، دھند کے ساتھ، اور یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس میں ایک اسموک ہے جی، اور ایک کاربن سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اور ایک فوگ ہے، دھند۔ یہ تینوں مرج ہوں گے، ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے،
اور کریٹ کریں گے جی ایک براؤن کلرڈ ہیز، فضا میں ایک براؤن لیئر بنائیں گے۔ اب یہ جو فضا میں براؤن لیئر بنی ہے، ان فیکٹ دس لیئر از کالڈ ایز سموگ۔ یہ سموگ کی جو تھی وہ پرفیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن آ گئی ہے۔ پہلے یہ تو یہ تھا جی سموگ ہم کہتے ہیں جی دھواں اور دھند کے مکسچر کو، یعنی سموک پلس فوگ میکس سموگ، پہلے یہ تھا۔ اب ذرا ڈیٹیل میں آ گیا جی کہ اس میں سموک بھی ہوگا اور فوگ بھی ہوگا، لیکن ساتھ سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ہوگی، اور ان تینوں کے مرجنگ سے، مکس ہونے سے ایک نیا مکسچر فضا میں بنے گا گیشیس فارم میں، اور یہ براؤن کلر کا ایک لیئر یا ٹینٹ یہ ہیز فضا میں بن رہا ہوگا، اور اس کو ہم جو ہے وہ سموگ جو ہے وہ بولیں۔ تو یہ تو تھا سارا سموگ کے حوالے سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سموگ کی دوسری ٹائپ ہے، اور یہ دوسری ٹائپ جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ سیکنڈ ٹائپ آف سموگ از کالڈ ایز فوٹو کیمیکل سموگ۔ اب فوٹو کیمیکل سموگ جو ہے یہ کیا ہے ڈیفینیشن؟ سموگ وچ از پروڈیوسڈ when sunlight act on air pollutant is called as photochemical smoke۔ اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے جی؟ کہتا ہے یہ بھی سموگ ہی ہوگی، لیکن یہ کب بنے گی؟ جب سن لائٹ جو ہے وہ سورج کی روشنی پڑے گی، کدھر؟ ہوا میں جو پالوٹنٹ موجود ہیں ان پہ پڑے گی، تو پھر جو آگے سموگ بنے گی اس کو ہم فوٹو کیمیکل سموگ بولیں گے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، ایسا سموگ جو کہ پیدا ہو جب سورج کی روشنی ہوا میں موجود جو پالوٹنٹ ہیں ان پہ پڑتی ہے، تو پھر جو نیا سموگ بنتا ہے، اس سموگ کی اس ٹائپ کو ہم کہتے ہیں فوٹو کیمیکل سموگ۔ یعنی سموگ تو سموگ ہے، لیکن فوٹو مین لائٹ، اور لائٹ کی وجہ سے آ رہا ہے، اور ساتھ کیمیکل ہے، یعنی لائٹ کیمیکل کے اوپر پڑتی ہے، تو تب یہ سموگ بنتا ہے۔ دیر فور اٹ از کالڈ ایز فوٹو کیمیکل سموک۔ تو یہ تھا فوٹو کیمیکل سموک۔ تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے سموک پڑھا تھا، وہ سمپل ہے کہ جس میں جی بالکل سمپل اگر کریں تو کہتے ہیں جی دھواں اور دھند، سموک پلس فوگ، آگے ہم کہتے ہیں کہ اس سے سموک بنتا ہے، سمپل تھا۔ پھر ڈیٹیل میں تھا کہ سموک کے ساتھ سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ہوگی اور فوگ بھی ہوگی، سارے مرج ہوں گے تب سموک بنتا ہے۔ ادھر بات بالکل کچھ اور ہے۔ فضا میں، ایئر میں کچھ پالوٹنٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، تو اس سے جو سموگ بنتا ہے اسے فوٹو کیمیکل سموگ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو یہ تو تھا جی اس کی ڈیفینیشن کہ فوٹو کیمیکل سموگ جو ہے یہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورسز کی طرف کہ فوٹو کیمیکل سموگ جو ہے اس کے سورسز کیا ہیں۔ تو سورسز میں دیکھیں اسکرین پہ آپ کو سورسز نظر آ رہے ہوں گے۔ نمبر 1 نائٹروجن آکسائڈ جنہیں ناکسس کہتے ہیں۔ نمبر 2 وولٹائل ہائیڈرو کاربن جنہیں ہاکسس کہتے ہیں، وولٹائل ہائیڈرو کاربن ہاکسس، یعنی ناکسس اینڈ ہاکسس۔ یہ دو سورسز ہیں جی فوٹو کیمیکل سموک کے۔ اب ہم آتے ہیں کازز کی طرف کہ یہ جو فوٹو کیمیکل سموک ہے جس کے کازز جو ہیں، کازز کے ہیں فوٹو کیمیکل سموک کے۔ تو فوٹو کیمیکل سموک کین فارم وین ایور لارج کوانٹٹی آف آٹوموبائلز اینڈ انڈسٹریل ایگزاسٹ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فوٹو کیمیکل سموگ اس وقت بنے گا جی جس وقت زیادہ کوانٹٹیز میں، زیادہ مقدار میں آٹوموبائلز یعنی گاڑیاں جو ہیں وہ، اینڈ انڈسٹریل ایگزاسٹ، اور انڈسٹریل ایگزاسٹ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نکل رہا ہوگا۔ انڈسٹریل ایگزاسٹ کا مطلب بنتا ہے جی کہ فیکٹری میں سے جو ویسٹ گیسز نکل رہی ہیں، دس از انڈسٹریل ایگزاسٹ، یہ زیادہ نکل رہا ہوگا، تو اس وقت جو یہ سارے مل کی وجہ بن جائیں گے اب فوٹو کیمیکل سموک کی۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں فوٹو کیمیکل سموک جو ہے یہ اس کی کازز یعنی وجوہات کے ہیں۔ تو اس میں ہم کہیں گے جی فوٹو کیمیکل سموک جو ہے تبھی بنتا ہے جب زیادہ مقدار میں آٹو موبائل یعنی گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہوں، اور انڈسٹریل ایگزاسٹ آ رہا ہو، یعنی فیکٹری میں سے دھوئیں جو ہیں ویسٹ گیسز زیادہ نکل رہی ہوں،
تو پھر یہ وجہ بن جائیں گے فوٹو کیمیکل سموک کے. تو اٹ واز دا آل اباؤٹ کازز آف فوٹو کیمیکل اسموک. اب یہ جو انڈسٹریل ایگزاسٹ ہے یا آٹو موبائل ہے یہ ظاہر ہے نکل کے فضا میں شامل ہوں گے اور دے آر ٹریپڈ بائی ایئر اینڈ ایکسپوز ٹو دا سن شائن اینڈ از ایکسپوز ٹو دا سن شائن. تو یہ جی جو آٹو موبائل سے نکلنے والا دھواں ہے اور انڈسٹریل جو ایگزاسٹ ہے ہوا میں ٹریپ ہوگا یعنی ہوا کے اندر جا کے مکس ہو جائے گا اور پھر یہ سب جو ہے ایکسپوز ہو جائے گا سن شائن کے سامنے. تو پھر ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا میں ٹریپ ہو جائے گا اور اس پہ پھر سورج کی روشنی جو ہے وہ پڑے گی. تو سورج کی روشنی پڑے گی تو آپ کو پتہ ہی ہے جب سورج کی روشنی اس پہ پڑے گی تو اس وقت ظاہر ہے فوٹو کیمیکل اسموک جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی. یہ ایکسپوز ہوگا سن شائن میں تو پھر فوٹو کیمیکل اسموک جو ہے بننا شروع ہو جائے گا. تو یہ تھا فوٹو کیمیکل اسموک کے بارے میں. اب اسٹوڈنٹ ہم شروع کریں گے میکانزم آف ایکشن. میکانزم آف ایکشن جو ہے اس میں ہم آئیں گے کہ جی یہ جو سارا فوٹو کیمیکل اسموک بن رہا ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں جی وہ حصہ لے رہی ہوتی ہیں. میکانزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر ڈیٹیل میں ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں اسٹیپس میں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ وجود میں کیسے آتا ہے. تو پہلے نمبر 1 نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جسے NO2 ہم کہتے ہیں از دا اونلی common atmospheric molecule which is capable of absorbing visible light on the ground level. Its spectrum has maximum absorption about 400 nanometer in the blue regions. It is this absorption that gives smoky air and its brown tint. اب سارا سمجھ لیں جی. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے جسے ہم NO2 کہتے ہیں یہ ایک کامن مالیکیول ہے جو کہ ایٹماسفیئر میں موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر کیپیبلٹی ہے، اس کے اندر اہلیت ہے کہ یہ ایبزارب کرتا ہے ویزیبل لائٹ کو نیئر گراؤنڈ لیول، زمین کے قریب. یعنی جب یہ زمین کے قریب جو ہوا کی لیئر ہے اس میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اور یہ اہلیت رکھتا ہے کہ یہ ویزیبل لائٹ جو سورج سے آ رہی ہے اس کو یہ ایٹماسفیئر میں ایبزارب کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک اسپیکٹرم فضا میں بنتا ہے وچ ہیز میکسیمم ایبزارپشن، جس کی ایبزارپشن بہت ہوتی ہے اور یہ ایبزارپشن جو ہے تقریباً کدھر ہوتی ہے جی 400 نینو میٹر میں اور ریجن بھی بلو ریجن کے اندر. تو یہ ایبزارپشن جو ہے وہ دیتا ہے. اب اس ایبزارپشن کی وجہ سے فضا میں ایک سموگی سی سچویشن پیدا ہوتی ہے اور ایئر کے اندر، اور یہ جو ٹنٹ ہے اپنا جو کلر ہے وہ براؤن شو کرتا ہے، یعنی براؤن ٹنٹ جو ہے فضا میں یہ دے رہا ہوتا ہے. تو جب اس قسم کی سچویشن ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ فکس کیا جا رہا ہے کہ جو فوٹو کیمیکل سموگ ہے اس میں براؤن ٹینٹ آ رہا ہے، براؤن لیئر فضا میں آ رہی ہے اور یہ جو کیپیبلٹی ہے یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہے، اس کا مالیکیول یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا مالیکیول جو ہے یہ سارا کچھ کیسے کرتا ہے، فضا میں جو لائٹ آ رہی ہے اس لائٹ کو یہ کیسے ایبزارب کرتا ہے جی، اور اس کے بعد پھر اس کو کس طریقے سے یہ براؤن ٹنٹ جو ہے یہ کس شکل سے دیتا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہم نیچے اگر آپ دیکھیں تو سکرین پہ آپ کو نیکسٹ جو ہے نظر آ رہا ہوگا ڈسوسیشن آف نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، یعنی لائٹ پڑتی ہے تو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسوسیٹ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے. تو اس کا میکانزم جو ہے وہ نیچے دیے ہوئے ہے. نائٹروجن
dioxide dissociate into nitric oxide and oxygen atom by sunlight. یعنی یہ فضا میں کیسے ٹوٹے گا جی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ؟ تو اس کے ٹوٹنے کا عمل جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ لائٹ کو ایبزارب کرے گا۔ نیچے ریئیکشن آپ اگر دیکھیں تو سمجھ آئے گی۔ ریئیکشن میں NO2 لکھا ہوا ہے پلس ایچ نیو لکھا ہوا ہے۔ NO2 تو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہو گئی جی، اور ایچ نیو جو ہے اٹ اسٹینڈس فار انرجی، سن لائٹ سے جو انرجی آ رہی ہے، اور اس کا جو نینو میٹر ہیں وہ جو لیس دین 400 نینو میٹر والے۔ اور پھر آپ کو نظر آ رہا ہے جی اسکرین کے اوپر کہ NO2 ٹوٹ رہا ہے، نائٹرک آکسائڈ بن رہا ہے جسے NO کہتے ہیں، پلس O یعنی اٹامک آکسیجن جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فضا میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیول جو ہیٹ ہے یا انرجی ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فضا میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیول، اور ان کے ٹوٹنے سے NO بنتا ہے اور O بنتا ہے۔ NO کا مطلب نائٹرک آکسائڈ گیس ہے، اور O کا مطلب ہے ایٹامک آکسیجن، یہاں پہ ریلیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پہ جائیں گے، بی پارٹ ہے اس کا، پروڈکشن آف اوزون، کہ اب اوزون کیسے بنتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، دا آکسیجن ایٹم ریئیکٹ امیجیٹلی، the oxygen atom react immediately with the surrounding O2 molecules to produce ozone۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا نیچے ریئیکشن دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اوپر والے سٹیپ میں آپ دیکھیں تو اوپر نائٹرک آکسائڈ اور آکسیجن بنے تھے، اٹامک آکسیجن، تو وہی اٹامک آکسیجن جو ہے اب یہاں پہ ریئیکشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو نارمل آکسیجن ہے ایئر میں وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اٹامک آکسیجن کا جو ریڈیکل ہے وہ نارمل آکسیجن کے ساتھ مل کے O3 جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اوزون جو ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم یہاں پہ پہنچ آئے ہیں کہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول جو ایئر میں سے لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے، وہ نائٹرک آکسائڈ اور آکسیجن بناتا ہے، اور وہ آکسیجن پھر نارمل آکسیجن کے ساتھ مل کے اوزون جو ہے وہ بناتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میرا خیال ہے یہاں تک جو میکانزم ہے تھوڑا سا ہے بھی ٹیکنیکل، تو یہاں تک میکانزم کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسی کو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، اور آپ نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اور کنٹینیوسلی آپ کنٹینیوٹی اس میں ضرور رکھیں، کیونکہ جب آپ کنٹینیوٹی رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ جو ہے وہ جلدی بھی آئے گی، اور کچھ چیزیں آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی کہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، مثلاً کمبشن آف فیول بار بار ریپیٹ ہوگا، کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ نئی جو ہیں وہ شامل ہوتی جاتی ہیں، اور نئے نئے آرٹیکل جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل لگاتار غور سے سنتا جائے گا تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائے گا کہ چیزیں تو ریپیٹ ہو رہی ہیں، کچھ نئی بھی ساتھ شامل ہو رہی ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ جو توجہ سے نہیں سنے گا اس کے لیے تو ہر سیگمنٹ جو ہے ہر حصہ اس کے لیے ایک نیا ہوگا، اور پھر ان کو جوڑنا اور پورا ایک پکچر ذہن میں لانا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔